مجھے پتہ چلا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ہر قسم کی لغو باتیں چل رہی ہیں اور یہ بنیادی طور پہ وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے کہ سینیٹر زرکا کو اپنے تحویل میں رکھا ہوا ہے. یہ پروپیگنڈا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے سینیٹرز میں، اس کے MNAs میں ایک بد اعتمادی پھیلے، اور وہ لوگ جو کہ خان صاحب کے نام پہ الیکٹ ہوئے ہیں، جس میں میں بھی شامل ہوں، چاہے اس میں جتنے بھی سینیٹرز ہیں، MNAs ہیں، وہ خان صاحب کے نام پہ الیکٹ ہوئے ہیں. خان صاحب کے خلاف ووٹ ڈالنا، ووٹ بیچنا، یہ بالکل اسی کا زمرے میں آتی ہے جس طرح کہ آپ خان صاحب کو مکمل جیل میں ڈالنے کے لیے اور ان کی جو سزا ہے اس کو طول دینے کی کوشش ہے. تو جو بھی یہ کام کرے گا، چاہے وہ سینیٹر ہو چاہے وہ MNA ہو، اس پہ نہ صرف اللہ کی لعنت ہوگی، اور وہ لوگ جو کہ خان صاحب کے نام پہ حاصل کی ہوئی سیٹ پہ خان صاحب کا سودا کریں گے، ان کو نہ قوم معاف کرے گی اور نہ ان کو معاشرہ معاف کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو کیمپین پھیلایا جا رہا ہے جس میں کہ مختلف لوگوں کو، PTI کی لیڈرشپ کو، سب کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے ایک کیمپین کے تحت. یہ جتنے بھی یہ پیجز ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کون چلاتا ہے، اور یہ صرف اور صرف عمران خان کے لوگوں میں انتشار ڈالنے کی ایک ناکام کوشش ہے. ہر بندہ، ہر سینیٹر اور ہر MNA وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کیونکہ وہ انہی کے نام پہ الیکٹ ہو کے آیا ہے، اس کی ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے. اس لیے میں پرزور مذمت کرتا ہوں پیسوں کے لیے یہ جو ٹویٹس کرتے ہیں، جو کہ پروگرامز کرتے ہیں، یہ یوٹیوبرز یا جو بھی ہیں، اور اگر وہ غلط انفارمیشن دیتے ہیں تو نہ صرف وہ اپنے پیشے سے غداری کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنے ایمان کو بھی بیچ رہے ہیں کچھ پیسوں کے لیے. اس لیے جو حضرات، جو جرنلسٹ حضرات ہیں یا جو بھی ہیں، وہ ہمارا فون سب کے سامنے ہے، میں ادھر ہی ہوں، اور آپ کانٹیکٹ کر کے ویریفائی کیا کریں. بے مقصد چلانا، لوگوں کو بے عزت کرنا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. کہ کسی پہ جھوٹا بہتان لگانا، خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں ان میں بدگمانی پھیلانا، یہ بالکل ناکام ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور جو بھی ہمارے ووٹرز، جو سینیٹر بھی خان صاحب کے خلاف ووٹ دے گا، اس پہ نہ صرف اللہ کی لعنت ہوگی بلکہ معاشرہ بھی ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اس وقت میں اپنے حلقے NA30 میں اپنے تمام ورکرز کے ساتھ، بلکہ خان صاحب کے ورکرز کے ساتھ، خان صاحب کے جانثاران کے ساتھ موجود ہوں. ان لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے اور وہ ڈیمانڈ لیڈرشپ تک میں پہنچا رہی ہوں. یہ آپ کے لیے ہے زرتاج گل بی بی، عمر ایوب بھائی، سلمان اکرم راجہ صاحب، گوہر صاحب. پورا حلقہ اصرار کر رہا ہے. کل سب نے خان صاحب کی بہن نورین خان صاحبہ کی ویڈیو دیکھی ہے اور بہت رنج و غم سے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں ہر قیدی، خان صاحب تو قیدی ہیں بھی نہیں، وہ تو غیر قانونی طریقے سے ان کو بند کیا ہوا ہے، ہر قیدی کو آئین نے بھی اجازت دی ہے، جیل مینول نے بھی اجازت دی کہ ان سے خاندان ملے، ان کی صحت کا پتہ لگا. کل آپ نے ڈاکٹرز 2 پیمس کے بھیج دیے جن پہ گوہر صاحب نے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن جب تک ان کی بہن کو سکون نہیں ہے ہم سب ان کا ساتھ دیں گے. ایک خاندان کا حق ہوتا ہے. نورن بی بی کا حق ہے کہ اپنے بھائی سے ملیں اور اپنے ڈاکٹر عاصم کو لے کے جائیں اور چیک اپ کریں اور ہمیں تسلی دیں کہ خان صاحب خیریت سے ہیں. یہ ہم آپ کو آج ریکویسٹ کریں گے. میرے سارے اس وقت بیٹھے ہوئے لوگ بھی صرف عمران خان کے ورکر ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں. آج رات کے رات انشاءاللہ SCO ختم ہو چکی ہوگی اور ہم مارچ کریں گے اڈیالہ کی طرف. ہم ڈی چوک آتے ہی ہیں، ہم سیدھا اڈیالہ جائیں گے، وہاں دھرنا کریں گے. 2 گھنٹے بیٹھنا پڑے، 2 دن بیٹھنا پڑے یا 20 دن بیٹھنا پڑے. اب ہمیں اپنا عمران خان زندہ باہر جیل سے چاہیے، بہت ہو گیا. اگر آپ ہمارے عوام کی جائز جتنے بھی مطالبات ہیں نہیں مانیں گے تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ آپ ان سادہ لوگوں کو مجبور کریں. ان کے پاس نہ بندوق ہے، نہ ڈنڈا، نہ پیسہ، ان کے پاس صرف ایمان ہے. یہ صرف اپنے رب العالمین سے ڈرتے ہیں، ایک خدا کو سجدہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ ان کی قوت ہے. تو یہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے اور آج رات کے رات ہم اڈیالہ مارچ کریں. لیڈرز پہ ہم نے یہ بات چھوڑ دی کیونکہ جو 47 کی نقلی حکومت ہے انہوں نے کبھی بھی خان صاحب کو انصاف نہیں دینا. یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. ہم قربانی دینے کو تیار ہے، جان جاتی ہے تو جائے، زندگی جاتی تو جائے، بٹ یہ زندگی ویسی بھی جانی ہے، یہ اللہ کو دینی ہے. انشاءاللہ
جلد ہی آپ سب سے ملاقات ہوگی اڈیالہ کے باہر، کیونکہ اب ڈی چوک ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. ہم نے عمران خان کو خیر سے زندہ زندگی صحت سے نکالنا ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اس دنیا میں ہر ایک کا امتحان ہونا ہے، اسے آزمائش میں ڈالا جائے گا. اختیارات دے کر، پاور دے کر، اقتدار میں بھی جب انسان آتا ہے تو اس کی آزمائش ہوتی ہے. لہٰذا اگر کوئی چیف جسٹس آپ کی کرسی پہ بیٹھا ہے، ججز کی کرسی پہ بیٹھا ہے، جہاں بیٹھا ہے وہاں اس کی آزمائش ہو رہی ہے. ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ صادر فرمایا 63A کے بارے میں، آرٹیکل جو آئین کا ہے، اس سے وہ ناکام ہو گئے ہیں، کیونکہ فیصلہ جو ہے اس کے اثرات بہت برے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ابھی حالیہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جس کی حکومت کو بہت جلدی ہے، اس پر کوئی اتنا زیادہ پریشر ہے کہ فوری طور پر فیصلہ کروانا چاہتے ہیں ان سے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیٹ رکھتے ہیں میٹنگ کی، بعد میں چینج کر دیتے ہیں، کہیں اور سے آرڈر آتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان کو. ایک تو یہ ہے کہ یہ آئین کی ترمیم کے حوالے سے جو پریشر بڑھ گیا ہے پارلیمنٹیرینز کے اوپر، چادر چاردیواری کا تقدس میں نے سنا ہے پامال ہو رہا ہے. لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ پاکستان چھوڑ گئے ہوئے ہیں. یعنی لوٹا کریسی کا راستہ کھول دیا ہے جناب جاتے جاتے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. یہ اس فیصلے کے اثرات بہت دور رس ہوں گے، اور بکنے کا، بکاؤ مال بننے کا، پریشر ڈال کے، دباؤ ڈال کے لوگوں سے رائے لینے کا راستہ کھول گئے آپ. یہ جمہوریت ہے، یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے، یہ پاکستان کے آئین کی روح ہے جو آپ نے کر دیا ہے. ابھی میں نے ڈاکٹر زرکا صاحبہ کے بارے میں بھی سنا، اور ان کے بعد ان کا بیان بھی آ گیا ہے. یہ ہماری بہن ہے، ہماری کلیگ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جس پر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اپنی اس بہن کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اپنی اس کلیگ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. میں نے سنا ہے کہ ان کے بیٹے کو بھی اٹھایا ہوا ہے. یہ باتیں درست نہیں ہیں، یہ ظلم ہے، اور ظلم کر کے کوئی بندہ دنیا میں نہیں جیتا ہے. آپ مجھے بتلائیں، فرعون جیت گیا تھا، نمرود جیت گیا ہے، یزید جیت گیا ہے، نیتنیاہو جیت گیا ہے. ظلم کر کے کوئی بندہ نہیں جیت سکتا. ظالم ہارا ہوتا ہے، اور ہار اس کا مقدر ٹھہرتی ہے. اس لیے ہم سارے کے سارے انشاءاللہ العزیز MWM کی طرف سے بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی کلیگ خار زرکا کے ساتھ ہیں، اور باقیوں کے ساتھ بھی ہیں، اور مجھے امید ہے PTI کا ورکر بھی، ہم سارے ساتھ ہیں. ہم لوٹا بنانے والوں کے خلاف ہیں، ہم دباؤ ڈالنے والوں کے خلاف ہیں. یہ پاکستان ہے، یہ کوئی جنگل نہیں ہے. جو اس کو جنگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا. چادر چاردیواری کا تقدس پامال کرنے والوں کو ایک دن ضرور جواب دینا پڑے گا. جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر زرکا ہوں، اور میں آپ سب کو یہ یقین دہانی دلانا چاہتی ہوں کہ میں تحریک انصاف میں 14 سال سے ہوں. اس مشکل وقت میں پچھلے 2.5-3 سالوں میں جس طرح سے ہم ساتھ کھڑے رہے ہیں، ہم اسی طرح کھڑے رہیں گے. میں خان صاحب کے خلاف، پارٹی کے خلاف ووٹ دینے سے بہتر یہ سمجھتی ہوں کہ میں ریزائن کر دوں سینیٹرشپ سے، پارٹی سے. اس قسم کی انشاءاللہ حد نہیں آئے گی، لیکن میں اس وقت مشکل میں ہوں. میرا بیٹا میرے گھر پہ نہیں ہے. میری آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ لوگ پلیز تھوڑی سی برداشت، تھوڑا سا آپ رول آف لا کے لیے بات کریں. پاکستان میں سب لوگ مشکل میں، بہت سے لوگ مشکل میں ہیں. تو میں اپنی جنگ لڑ رہی ہوں، آپ ایک پازیٹیو طریقے سے رول آف لا کے لیے آواز اٹھائیں، اور انشاءاللہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی. امید اللہ تعالیٰ سے یہی ہے، اور ہم بھی ساتھ کھڑے ہیں. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں خان صاحب کے اور پاکستان کے خلاف ووٹ دوں.